کتنے قادر ہیں محمد کے گھرانے والے، 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا رک نہ سکا۔ غور کیجیے گا، 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا رک نہ سکا، جب گئے خاک میں یہ ذکر مٹانے جب گئے خاک میں یہ ذکر مٹانے والے۔ اور علی والے کی بات ہے، تو بھلے کہ معراج بھی کرنے والے، تو بھلے کرنے والے، تیرے ادراک میں ہے نہیں آنے والے، تیرے ادراک میں ہے نہیں آنے۔ جو جگہ جگہ فتوے لگ رہے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے شان نشین بیان کیا ہے، فکر فتووں کی کریں گے نا کبھی اے مولا، فکر فتووں کی کریں گے نا کبھی تیرے غم میں بہانے والے، خوب آئیں گے تیرے غم میں بہانے والے، عشق حیدر کا سمندر جو ہے پار ہوتے ہیں فقط ڈوب کے جانے والے، پار ہوتے ہیں فقط ڈوب کے جانے والے۔ اور بندہ شعر پیش کر رہا ہوں اور اسی منصبت کا حاصل کلام کی زندگی ہے، مدح شبیر کرو کھل کے جہاں میرا کبر، مدح شبیر کرو کھل کے جہاں میرا کبر، یہ نہ سوچو کہ کہیں گے کیا زمانے والے، یہ نہ سوچو کہ کہیں گے کیا زمانے والے، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنانے والے۔ حسین
پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، حسین پڑھ رہا تھا، حبیب بھائی توجہ رکھیے گا، حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا پھر کٹا کیا ہے۔ یہ تھے جناب دبیر برادران، ان کی والدہ علیم ہیں، عمران کاظمی صاحب بیمار ہیں، ماڈل ٹاؤن مرکزی جلوس کے لائسنسدار جناب مرتضیٰ نقوی علیم ہیں، ان سب کی مکمل صحتیابی کے لیے اپنی اپنی بیماریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مکمل شفا یابی کے لیے بآواز بلندر صلوات۔ درخواست گزار ہوں جناب حمزہ زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور اظہار مودت فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد سرکار علامہ باقر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ درود پہ اشک غم سے ہے آہ میں تاثیر، اشک غم سے ہے تازگی ہر پھول میں، شبنم سے ہے اب کوئی مانے نہ مانے، اے اثر اب کوئی مانے نہ مانے، اے اثر زندگی شبیر کے ماتم سے ہے، آہ میں تاثیر۔ درود بھیجو۔ پھر بھی چلو بات کرو۔ Oh
حسین ایسے تھے بغار سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغار سن لے درود 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 جو چاہتے تھے وہ کوثر پہ انتظام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر پہ انتظام بھی ہے نجف کا شیشہ بھی ہے کربلا کا جو چاہتے تھے وہ کوثر پہ انتظام بھی ہے درود بھی ہے مناسب اسے سلام
درود بھی ہے مناسب اسے سلام بھی ہے کہ جو نبی کا نواسا بھی ہے امام بھی ہے کہ جو نبی کا نواسا بھی ہے امام بھی ہے ہماری حرص تو کرتے ہیں سب پہ محشر حرص تو کرتے ہیں سب پہ محشر ہماری طرح کسی کا کوئی ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے یہ کہہ کے چل دیے رضوان سے ہم سوئے کوثر یہ کہہ کے چل دیے رضوان سے ہم سوئے کوثر کے بعد آکشوں میں ہمارا نام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر سے انتظام بھی ہے کمر فرشتوں نے پہ ہم لحد میں سن کے کہا کمر فرشتوں نے پہ ہم لحد میں سن کے کہا علی کے سوا اور کوئی کام بھی ہے
नुसैरी तो और क्या करते, बहक ना जाते। नुसैरी तो और क्या करते, अली किताब खुदा में खुदा का नाम भी है। अली किताबे खुदा में खुदा का नाम भी है। वतन से लाए हैं ये कहेंगे शाह ज़ैनब को, वतन से लाए हैं ये कहेंगे शाह ज़ैनब को। चलो के बाद हमारे तुम्हारा काम भी है। जो चाहते थे वो मोमिन किराम, बानियानी मजालिस की चंद एक अमानतें आपके अज़हान के हवाले कर रहा हूँ। कल 18 मुहर्रम बरोज़ इतवार बमकाम 3D लेडीज़ क्लब मॉडल टाउन में मजलिस का आगाज़ रात 9 बजे होगा, जिससे दीगर ज़ाकिरीन के अलावा सरकार अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी ठीक 11 बजे रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 19 मुहर्रम बमकाम 15B1 मुख्तार हुसैन हाशमी मरहूम के यहाँ मजलिस होगी, जिससे किबला गुलाम जाफर रज़ा और शायर अहले बैत शौकत रज़ा शौकत खिताब फरमाएंगे। 26 मुहर्रम मस्जिद इमाम बारगाह काशा नई अब्बास टाउनशिप में मजलिस होगी बाद अज़ नमाज मगरिबैन, जिससे हमादे अहले बैत सैयद अकील मोहसिन नकवी ठीक 7:15 बजे, सरदार वसीम अब्बास बलोच 8:15 बजे और किबला अल्लामा अली रज़ा रिजवी ऑफ यूके ठीक 9:15 बजे खिताब फरमाएंगे। 19 सफ़र बसिलसिले चेहलुम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम बमकाम जामिअतुल मुंतज़र H ब्लॉक मॉडल टाउन में मजलिस होगी ज़ेर एहतमाम तंजीम औन मोहम्मद, जिससे किबला अल्लामा असद रज़ा जौहरी ठीक 9 बजे खिताब फरमाएंगे। इफ्तिताम मजलिस पर शबीए ताबूत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा। 27 मुहर्रम इमाम बारगाह कसरे अब्बास फैसल टाउन कोठा पिंड में बाद अज़ नमाज मगरिबैन मजलिस होगी, जिससे किबला अमजद अली आबदी साहब खिताब फरमाएंगे। 29 मुहर्रम बमुताबिक 17 अगस्त बरोज़ जुमेरात बाद अज़ नमाज मगरिबैन बमकाम कसरे ज़ाकर 686 आर ब्लॉक मॉडल टाउन में मजलिस होगी, जिससे मुफ्ती आशिक हुसैन तासीर अब्बास गयूर अब्बास नकवी और सरकार अल्लामा सैयद बाकर हुसैन जैदी साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। ये जो ऐलान मैं करने जा रहा हूँ
خادم فرش اعضاء ہونے کی نسبت سے میری جانب سے ہے۔ مسجد و امام بارگاہ کاشانہ عباس میں 6 ربیع الاول بسلسلہ شہادت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام مجلس ہوگی، جس سے دیگر ذاکرین کے علاوہ سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد ہوگی۔ آخری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ 28 محرم بسلسلہ شہادت مولا سجاد علیہ السلام 30 کے ماڈل ٹاؤن میں مجلس ہوگی، جس سے سرکار علامہ عقیل الغربی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند تر صلوات۔ آج کی مجلس کے اختتام پر آپ مومنین کی خدمت میں لنگر امام حسین علیہ السلام پیش کیا جائے گا۔ جناب عابد جعفری صاحب کی جانب سے مولا ان کے رزق میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین لنگر امام حسین علیہ السلام تناول فرما کے جائیے گا۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات۔ قبلہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان 2 مصروں کے ساتھ۔ اتارا مجھ کو لحد میں تو زمین نے یہ کہا، اتارا مجھ کو لحد میں تو زمین نے یہ کہا، زہ نصیب غلام ابو تراب آیا ہے۔ علم و معرفت کے انمول موتی ہمارے دامن عقل و شعور میں تقسیم کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں سرکار علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر نماز مودت کی دوسری رکعت ادا فرمائیں۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد
المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلاها من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات یہ دوسری تقریر ہے جو نفس انسان اور اس کی تقدیر کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم کیا کرتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ شب منازل تمہید کو طے کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو نکات رکھے گئے یقیناً وہ آپ نے محفوظ کیے ہیں. نفس کے کمالات پر زندگی کا انحصار ہے. خالق نے ہر انسان کی زندگی کا انتظام جس لطف پہ قرار ہے اسے نفس ہی کہتے ہیں. نفس ہی ہے. اور یقیناً انسان مختلف دائروں میں سیر کر رہا ہے. رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں. یہ تفاوت ہونا بھی چاہیے، یہ تفاوت ہونا بھی چاہیے، یہ درجہ بندی ہونا بھی چاہیے تاکہ پہچانا جا سکے، پہچانا جا سکے. مختلف مذہبی دائروں میں انسان سیر کرتا ہے، غیر مذہبی دائرے میں بھی انسان سیر کرتا ہے، لیکن جس دائرے میں وہ اس کی حیات کا دار و مدار جس لطف پر اسے نفس ہی کہا جاتا ہے، اسے نفس ہی کہا جاتا ہے. اب انسان جہاں کھڑا ہے اسے روک کے پوچھیں کہ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. تو دو مکالمے آپ کی سماج سے آ کے ٹکرائیں گے. ہر انسان جسے آپ روک کے پوچھیں کہ آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سکون چاہیے. ہر انسان تلاش سکون میں سرگرداں ہے، ہر انسان تلاش سکون میں سرگرداں ہے. دوسرا مکالمہ جو آپ کی سماج سے آ کے ٹکرائے گا وہ یہ کہ بقا چاہتا ہے. کوئی انسان فنا ہونا نہیں چاہتا، باقی رہنا چاہتا ہے. کوئی انسان فنا ہونا نہیں چاہتا، باقی رہنا چاہتا ہے. اور ان دونوں مسائل کا حل میرے سید و سردار
امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. اب اس کا متن عربی بھی آپ میں موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن آج آپ اس فرش پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں. امیر المومنین نے کہا من عرفا نفس فقط عرفا رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عزیزان گرامی، اسلامی دائرے میں دو اسکول آف تھاٹ، بنیادی دو اسکول آف تھاٹ، اہل طریقت، اہل شریعت. اہل طریقت کا ہوگا یہ کہ خدا اندر موجود ہے، اور اہل شریعت کا آوازہ یہ کہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے. دونوں اسکول آف تھاٹ کو اسی مکالمے پر آ کر قیام کرنا پڑا. دونوں اسکول آف تھاٹ کی بنیادیں اسی مکالمے پر استوار ہوئی کہ من عرفا رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میرے عزیز، جس نے خود سے خبر نہ پائی، کل کی گفتگو اذہان میں محفوظ ہونا چاہیے، جو خود سے بے خبر رہا وہ اپنے رب سے کیسے باخبر رہا؟ جسے اپنی ہی خبر نہیں وہ اپنے رب کی کیا خبر رکھے؟ جو خود سے قریب نہیں وہ اپنے رب سے کیسے قریب ہوگا؟ ہر عبادت میں کہے قربتاً اللہ، اللہ کے خود کے لیے سفر کو بجانا رہا ہے، لیکن دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ کر کے پوچھے کیا قرب الہی مل گیا؟ جسے اپنا قرب نہ ملا اسے قرب الہی کیا ملے گا؟ جو خود سے قریب نہ ہوا وہ اپنے خالق سے کیسے قریب ہوا؟ جو اپنا عارف نہ بنا وہ عارف باللہ کیسے بن جائے؟ ہم نے تو اس لطف کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، ہم نے تو اس لطف کے بارے میں کبھی کوئی سوال قائم ہی نہیں. لیکن ایصال ثواب میں ایک آیت بار بار سنی، محفوظ بھی ہے ترجمے کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا چاہیے، مرنا نہیں، موت کا ذائقہ چکھنا چاہیے. وہ جس نے ذائقہ موت چکھنا، وہ جس نے ذائقہ موت چکھنا، اس میں یہ جنگ پیدا نہیں ہوئی کہ اسی پہ میرا انتظام حیات ہے، اسی میں تمام نقوش کائنات مرتسم ہو رہی ہے، اسی میں تمام ہنگامہ کائنات سمٹ رہا ہے. جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کا درجہ علم بلند ہوتا ہے. درجہ علم بلند نہیں ہوتا، اس کا درجہ ایمان بلند ہوتا ہے. جب انسان کی کیفیات نفس میں بلندی آتی ہے تو اس کے مناسب میں بھی بلندی آتی ہے، اس کا تصرف بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اختیار بھی بڑھ جاتا ہے. مکالمہ سمجھ رہے ہیں؟ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں التماس سے دعا، کیوں؟ نہیں معلوم کہ سامنے والے کا درجہ نفس کیا ہے، نہیں معلوم کہ سامنے والے کا درجہ نفس کیا ہے.
جیسا درجہ نفس ہوگا ویسا اس کا تصرف ہوگا، ویسا اس کا اختیار ہوگا۔ جوں جوں درجات نفس میں بلندی آتی ہے، منصب بلند ہوتا، تصرف بڑھتا، اختیار بڑھتا، وہ عادل مطلق ہے، وہ عادل مطلق ہے۔ اس نے ہر ایک کی حیات کا انتظام اس لطف پہ کرا، وہ عادل مطلق ہے۔ انسان کسی بھی دائرے میں کھڑا ہو، سب کچھ یہیں چھوڑ جائے، لیکن اپنی کتاب نفس اپنے ہمراہ لے کر جائے، اپنی کتاب نفس اپنے ہمراہ لے کر جائے۔ یعنی خالق خود کہہ رہا ہے جب تم ہماری بارگاہ میں لوٹو تو ہم تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں پہ رکھیں گے، جو حق ہی حق بولے، جو حق ہی حق بولے۔ اب بھی پوچھتے ہیں میزان کیا ہے، اب بھی پوچھتے ہیں میزان کیا ہے۔ تمہاری ہی کتاب تمہارے ہاتھوں پہ رکھیں گے، جو حق ہی حق بولے، یعنی یہ میری اور آپ کی پوری زندگی پر شاہد ہے، یہ میری اور آپ کی پوری زندگی پر گواہ ہے۔ یہ بتائے گا کہ کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا، کیا چکھا، کیا محسوس کیا، کیا پایا، کیا چھوڑا۔ ڈینائی نہیں کر سکے، انکار نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ میری پوری حیات پر شاہد ہے، یہ میری پوری حیات پر شاہد ہے۔ انسان کے قریب جو ہے، انسان اسی سے ہے، انسان کے قریب جو ہے، انسان اسی سے ہے۔ جتنا اس کے قریب ہوں گے اتنا خالق کے قریب ہوں گے، جتنا اس سے دور ہوں گے خالق سے دور ہو جائے۔ جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنا اس کو پڑھیں گے، جتنا اس سے باخبر ہوں گے اتنا خالق سے باخبر ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ اپنے لطف حیات سے باخبر ہوں گے، جب آپ اپنے لطف حیات سے باخبر ہوں گے تو یہ تار نفس اپنے مرکز سے بنتا چلا جائے گا، اور جب یہ تار نفس مرکز سے بن جائے تو اسے ساغر اطمینان مل جائے گا۔ جب یہ تار نفس مرکز سے بن جائے تو اسے ساغر اطمینان مل جائے گا، اور جب اسے ساغر اطمینان ملے گا تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، شکر کرے گا۔ جب یہ تار نفس مرکز سے بن جائے گا تو یہ حصار فنا سے نکل کر حصار بقا میں قدم رکھے گا۔ گفتگو کو یہاں ٹھہرانا مقصود نہیں ہے۔ اقبال کے دو مصرے ہدیہ کروں، شاعر کے طویل سفر سہولت سے طے ہو جائے۔ اقبال نے کہا فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اس نے ذائقہ موت چکھنا، یہ سیر کرتا ہے۔ اگر یہ سیر عارضی کرے تو اسے خواب کہتے ہیں، اگر یہ سیر عارضی کرے تو اسے خواب کہتے ہیں، اور اگر یہ سیر دائمی کر لی تو اسے موت کہتے ہیں۔ اگر یہ سیر عارضی کرے تو اسے خواب کہتے ہیں، اور اگر یہ سیر دائمی کرے تو اسے موت کہتے ہیں۔ میرے عزیز، عالم خواب میں بستر پر جب آپ عالم خواب میں تو جسم بستر پر ہے، جسم بستر پر ہے، یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ تمام مناظر کی دیکھ رہا ہے،
تمام آوازیں بھی سن رہا تھا، اور ادھر کسی نے آ کے ذرا سا ہلایا، آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹا، آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹ آتا۔ تو اگر یہ سیر عارضی میں ہو تو اسے خواب کہتے ہیں، اور اگر سیر دائمی پر آئے تو اسے موت کہتے ہیں۔ اب تو مکالمہ سمجھ لیجیے کہ تمہاری ہی کتاب تمہارے ہاتھوں پر رکھیں گے تو یہ حق ہی حق بولے گی، یہ بتائے گی کہ کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سونگا، کیا چکھا، کیا محسوس کیا، کیا پایا، کیا چھوڑا۔ تو عزیزان گرامی، آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ میں نے یہ نہیں سنا، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ تو اس لیے جتنے نقوش وہ اسی نفس پر مرتسم ہو رہے ہیں، جتنے نقوش وہ اسی نفس پر مرتسم ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ نفس کا آئینہ مجلہ نہیں، اگر یہ نفس کا آئینہ مجلہ نہیں تو یہ اشیاء کائنات کو سمیٹتا چلا جائے اور یہ نفس کے اندر مجتمع ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اگر یہی نفس کا آئینہ مجلہ ہو جائے تو یہ اشیاء کو منعکس کر کر ظرف عقل میں انتقال پذیر کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا زحمت تو ہو گیا۔ اگر آئینہ داغدار ہے تو اس میں انعکاس ناگزیر ہے، لیکن اگر آئینہ مجلہ شفاف ہے تو اس میں انعکاس کا عمل ممکن ہے۔ تو جب تک یہ نفس کا آئینہ داغدار ہے، جب تک یہ نفس کا آئینہ آلودہ ہے، یہ اشیاء کو سمیٹ تو رہا ہے لیکن اس میں صلاحیت انعکاس پذیری نہیں کہ یہ اشیاء کو منعکس کر کر ظرف عقل میں انتقال پذیر بنائے۔ تو یہ مرحلہ بھی یہاں سہولت سے طے کر دے کہ آئینہ نفس کیسے مجلہ ہو، آئینہ نفس کیسے مجلہ ہو۔ ذات خاتم خلاصہ انبیاء ہے، اور ذات خاتم نے رسالت کا اجر کیا مانگا؟ آیت تو اب آپ پڑھیے سورہ شورى کی۔ وہ رسالت کا اجر ذات خاتم نہیں، تمام انبیاء کی رسالتوں کا اجر ہے، اس لیے کہ ذات خاتم خلاصہ انبیاء اور ذات خاتم نے اجر مانگا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوا اس کے کہ میرے قربا سے مودت کروں۔ رسول نے مانگا بھی اپنے لیے نہیں، انسان کے لیے، تاکہ اس کے نفس کا آئینہ آلودہ نہ رہے، مجلہ ہو جائے، اس کے نفس کا آئینہ آلودہ نہ رہے، مجلہ ہو جائے۔ کہا میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کی کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ خالق نے ایک آئینہ بنایا ذات خاتم کا، اور اس میں اپنی تجلیات کو منعکس کیا اور اپنی صفات کی مظہریت کا حامل بنایا۔ تو ذات خاتم سے 14 آئینے بنے، اور آئینے جدا جدا تھے لیکن جلوہ ایک ہی نظر آ رہا تھا۔ جدا جدا تھے لیکن جلوہ ایک ہی نظر آ رہا تھا۔
عزیزان گرامی کیوں انفسنا سے انفسکم کی منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کمالات فضائل نفسی و خلقی بلند ہوتے ہیں درجات نفس کے ساتھ ساتھ. آدم سے لے کے قیامت تک تمام آنے والے انسان آخری انسان کے نفوس میں تفاوت ہے. کسی منزل پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان اس انسان کے برابر ہے. اسی منزل پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان اس انسان کے برابر ہے. میرے عزیز ہر ایک کے نفس کی منزل الگ ہے. جب منزل نفس الگ ہے تو ہر ایک کا مقام فضائل نفسی و خلقی بھی جدا جدا ہے. یعنی اس کو اور آسان کرنا بچے سمجھیں اس مجلس میں جہاں جہاں بچے بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں بعد مجلس اس کا عملی مظاہرہ کر کے دیکھیں. میرے مکالموں کو کوئی منوعن بیان نہیں کر سکے. جتنا جاذبہ ہے اتنا بیان کرے جتنا جاذبہ ہے اتنا بیان کرے. کوئی ایک ایسا ملے گا امکان خارج نہیں کوئی ایک ایسا ملے گا جو میرے مکالمے کو منوعن بیان کرے ورنہ مفاہیم کو بیان کرے مفاہیم کو بیان کرے. اس لیے کہ سب کا جدا جدا ہے. آپ کے نفس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. انبیاء کے نفوس کے اندر بھی تفاوت ہے. انبیاء کے نفوس میں بھی تفاوت ہے. قرآن پڑھتے ہیں آپ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی بعض کو بعض پر فضیلت. انبیاء میں تفاوت ہے درجہ بندی ہے اس لیے کہ ہر ایک کا درجہ نفس الگ ہے. جب درجہ نفس الگ تو درجہ علم الگ. جب درجہ علم الگ تو درجہ شجاعت الگ. جب درجہ شجاعت الگ تو درجہ عبادت الگ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین برابر نہیں. ان کے نفسوں میں بھی تفاوت ہے. ان کے نفسوں میں بھی تفاوت. بیٹھتے سب سے مارگاہ اپنی مرتبت میں لیکن ہر ایک کا جذب جدا جدا تھا. ہر ایک کا جذب جدا جدا تھا. ورنہ تو معروف ہے کہ جب بزم سے اٹھ کے نکلتے تو ایک کے بازو کو تھام کے کہتا تھا ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. اس نجات بتا رہا ہے کہ ان کے نفسوں میں بھی تفاوت. جب نفسوں میں ان کے تفاوت تو کیسے کہوں کہ سب صحابہ برابر ہیں. کیسے کہوں کہ سب انبیاء برابر ہیں. کیسے کہوں کہ سب انسان برابر ہیں. دو انسان برابر نہیں. دونوں کا جذب جدا جدا ہے. سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری دونوں جلیل القدر صحابی ہیں لیکن دونوں میں ایک درجہ ایمان کا تفاوت ہے. ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے ایک ایمان کے 9ویں درجے پر ہے. لیکن محفوظ رکھیں گے آپ. لیکن اس منزل کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی بحث چھیڑ دی کہ آئینے جدا جدا ہیں لیکن جلوہ ایک ہے. یہ خطابت نہیں ہے ایک علمی بحث. اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. معصومین علیہ السلام کے نفسوں میں تفاوت نہیں ہے. معصومین علیہ السلام کے نفسوں میں تفاوت نہیں ہے. کہیں یہ مکالمہ نہیں گزرے گا یہ علم زیادہ ہیں یہ علم کم. کیا کافی میں آپ نے حدیث نہیں سنی؟ کافی کی آواز کانوں سے نہیں ٹکرائی کہ جب 5ویں امام نے کہا کہ علم میں شجاعت میں عبادت میں ہم سب برابر ہیں. علم میں شجاعت میں عبادت میں ہم سب برابر ہیں. نفسوں میں
از اول تا آخر تفاوت نہیں ہے. تو علم کی منزل میں، شجاعت کی منزل میں، عبادت کی منزل میں سب برابر ہے. یہ تین بنیادیں ہیں جس پہ تمام فضائل نفسی و خلقی استوار ہوتے ہیں: علم، شجاعت، عبادت. اور معصوم نے کہا کہ ہم سب علم میں، شجاعت میں، عبادت میں برابر ہیں. یعنی جو منزلت علم ختمی مرتبت کی ہے، وہی منزلت علم 8ویں برس میں امام تقی جواد کی بھی ہے. وہی منزلت علم 8ویں برس میں امام تقی جواد کی بھی ہے کہ اگر مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اگر مسئلہ زیت کا پوچھا جا رہا ہے اور معصوم زیت کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، تو زکریا بن آدم جن کا سن 80 برس سے زیادہ کا تھا، کمر تھامے سر جھکائے کہہ رہے ہیں آپ کے جد نے بھی یہی کہا. مجھے رکنا پڑا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی اہم منزل سے ہم سرسری گزر جائیں. میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے طلباء کے لیے پڑھ رہا ہوں. دنیا کو سمجھائیں، دنیا کو سمجھائیں کہ یہاں نفسوں میں تفاوت نہیں ہے. یہ کیا شاعری میں نظم و نثر کے اندر آپ معصومین کا تقابل کر رہے ہیں. اس فکر کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس فکر کو آپ سمجھ رہے ہیں. از اول تا آخر تفاوت نہیں ہے نفسوں میں. یہ اور محفوظ کر لیں، مامون کے دربار میں جب امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ نے قدم رکھا، ملائیے شکلیں، ملائیے شکلیں. یہ فکر ملوکیت ہے، یہ فکر ملوکیت ہے. جب مامون کے دربار میں قدم رکھا تو مامون نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اے علی بن موسی رضا، آپ کو اس امر پر فخر ہے کہ آپ اپنا انا کی منزل پر فائز ہیں، فرزند رسول ہے، فرزند رسول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بنو امیہ کا جب خاتمہ ہوا اور بنو عباس تخت اقتدار کی جانب قدم بڑھا رہے تھے، تو وہ اسی غوغے کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے کہ ہم فرزند رسول ہیں، ہم فرزند رسول ہیں. آج دربار میں اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس امر پر فخر ہے کہ آپ اپنانا کی منزل پر فائز ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فکر کہاں سے چلی. یہ فکر ملوکیت ہے. مامون نے اس مکالمے کو زبان پہ جاری کر کے برابری کا دعویٰ کرنا چاہا کہ آپ بھی فرزند رسول ہیں، ہم بھی فرزند رسول ہیں. امام نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، شاہی زرد ہو گئی. برجستہ کہا، سن، ہمیں قطعاً اس امر پہ فخر نہیں کہ ہم ابنانا کی منزل پر فائز ہیں، ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پر فائز ہیں. ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پر فائز ہیں. یعنی آغاز میں نفس محمد ہے، اوسط میں نفس محمد ہے، آخر میں نفس محمد ہے. اب کیا حدیث کی سند مانگ رہا ہے؟ اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. محمد علیہ بیعت محمد بلند کر صلوات. کتنے طویل مرحلے کو سمجھ
کی منزل پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل کو فائز اعلان کیا کہ تاریخ کے کسی گوشے میں اگر علی میدان میں ہے تو علی میدان میں نہیں، نفس محمد میدان میں زہرا اگر مقام فدق پہ کھڑی ہے، زہرا نہیں نفس محمد۔ مدائن کے میدان میں اگر حسن آئے تو حسن نہیں نفس محمد۔ کربلا میں اگر حسین ہے تو حسین نہیں نفس محمد۔ آج دربار میں علی بن موسی رضا نہیں نفس محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں امام نے بتایا کہ جس عہد میں ہمیں پاؤ گے تو ہم بصورت نفس محمد کھڑے ہیں، تو ملت طے کر کے بتائے کہ جو نفس محمد کے مقابل پہ آ جائے اسے کیا کہا جائے؟ نعرے حیدری اور محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ نفس کا آئینہ اگر مجلہ کرنا ہے، اس کو مجلہ بنانے کے لیے ختمی مرتبت نہیں، رسالت کا اجر کیا مانگا؟ مودت، میرے قربا سے مودت کر۔ یعنی جس آئینے میں نگاہ کرو محمد نظر آئے، جس آئینے میں نگاہ کرو محمد نظر آئے۔ جب ان کی مودت اس آئینہ نفس کے اندر قیام پذیر ہو جائے تو یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہو جائے تو اس میں رخ شار کو دیکھتا ہے۔ جب نفس کا آئینہ مجلہ ہو جائے تو اس میں رخ شار کو دیکھتا ہے، اور جب اس میں رخ شار کو دیکھتا ہے تو میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا۔ میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا ہے۔ یہ نجاست شرک سے بری ہوتا ہے اور توحید سے اس کا دامن بن جاتا ہے۔ تو یہاں غالب پیش نگاہ آ گئے، دو مصرے ہدیہ کروں اور آگے بڑھوں۔ غالب نے یہی رک کے کہا، یا رب زیا علی نشناسم قلندرم، یا رب زیا علی نشناسم قلندرم، ایک مائے آب گینا و ساغر برابرم۔ اب میں یا رب کہوں کہ یا علی کہوں جانتا نہیں، اس لیے کہ ایک ہی جام وحدت مل رہا ہے، اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ۔ یا علی نشناسم قلندرم، ایک میل آب گینا و ساغر برابرم۔ ان کی مودت کا جام اس نفس کے اندر اگر سمو لو تو یہ آئینہ نفس مجلہ ہو جائے، اور جب یہ آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو یہ سیر کائنات کرے، یہ سیر کائنات کرے، مسلح نہ پھاڑے، سیر کائنات کرے، مشاہدے میں حیات کو لا کے کھڑا کرے، ہنگامہ کائنات کو اس میں سمیٹے، اور جب ہنگامہ کائنات اس میں سمٹے تو یہ آئینہ نفس جب مجلہ ہو گیا تو یہ اشیاء کو منعکس کر کر ظرف عقل میں انتقال پذیر کرے گا، اور اشیاء جب ظرف عقل میں انتقال پذیر ہو جائے تو عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اشیاء کو درک کرے، اشیاء کو پہچانے، بتائے کہ یہ رنگ کیا ہے اور وہ رنگ کیا ہے، یہ خوشبو کس کی ہے وہ
اشیاء علم بن جائے اور انسان کی بے خبری خبر میں بدل جائے تو مجبور صاحب اختیار ہو جائے، مجبور صاحب اختیار ہو جائے۔ اب اگر کلمہ زبان پر آئے، اگر کلمہ زبان پر آئے تو وہ کلمے پر عامل ہو جائے، اگر کلمہ زبان پر آئے تو وہ کلمے پر عامل ہو جائے، یعنی وہ تکرار کلمہ نہیں کرتا، اب حیات اس کی سانچہ کلمے کے اندر ڈھل جاتی ہے، اب حیات اس کی سانچہ کلمے کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور جب حیات سانچہ کلمے میں ڈھل جاتی ہے تو عزیزان گرامی یہ خواہشات سے بری ہوتا ہے، توحید سے اس کا دامن بن جاتا ہے، یعنی یہ حق سے متمسک ہو جاتا ہے کہ جہاں سورہ مومنون کی آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا، یعنی جہاں حق ہے وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہے وہاں حق نہیں۔ لیکن یہ بھی کیا امتحان ہے انسان کا کہ سرش میں عنصر خواہش کو ودیت کر دیا، اور جہاں سیر کرنے کو بھیجا یہ عالم عالم ازداد خواہشات ہے، یعنی دریا میں ڈال کے کہا کہ دامن تر نہ ہو، دریا میں ڈال کے کہا کہ دامن تر نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی اب سمجھے کہ ہادی کیوں آیا، ہادی آئینہ دکھاتا ہے تاکہ زندگی راستہ پا جائے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت نے آئینہ دکھایا، اور وہ حدیث بھی معروف ہے، اور تمام ملت کے اندر وہ حدیث متفقہ الیہ ہے کہ ختمی مرتبت نے کہا علی مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں توغم ہیں، دونوں توغم ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں علی کی تعریف کریں تو یہ حدیث بار بار اپنی زبان پہ جاری رکھیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یعنی جہاں علی ہے وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہے وہاں علی نہیں، اس لیے کہ خواہشات نفس اور حق دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت نے کہا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اتنا اعتماد ہے ذات خاتم کو کہ آگے دعایا کلمہ کہا تو یہ نہیں کہا پروردگار تو علی کو ادھر لے جا جہاں جہاں حق جائے، یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو علی کو ادھر ادھر لے جا جہاں جہاں حق جائے، لیکن دعایا کلمہ کیا کہا پروردگار تو حق کو ادھر ادھر لے جا جہاں جہاں علی جائے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر لے جا جہاں جہاں علی جائے۔ تو عزیزان گرامی ہم نے کبھی حق ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے کہیں حق ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے علی کو تلاش کیا، ہم نے علی کو تلاش کیا۔ تو اب جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور جہاں علی نہیں وہاں حق نہیں۔ تو علی کا احسان تو مانو کہ چوتھی منزل پہ صحیح، لیکن علی نے خلافت پہ قدم رکھ کر خلافت کو خواہشات کا ہنگام نہیں رہنے دیا، خلافت کو حق بنا دیا۔ تو یہ مشورہ ہمارا ہے، یہ مشورہ ہمارا ہے، کسی زحمت میں نہ گرفتار ہے، تاریخ میں آپ حق کو تلاش نہ کریں۔ یہ یوٹیوبر سجرا دو دو مولویوں کو بٹھا کر حق کو نہ ڈھونڈیں، علی کو ڈھونڈیں، حق کو نہ ڈھونڈیں، علی کو ڈھونڈیں، جہاں علی ہے وہاں حق۔ اب اگر علی
عزیزوں اگر علی قرآن میں ہے تو قرآن حق. اتنی دشمنی اچھی نہیں، اتنی دشمنی اچھی نہیں کہ اگر نقطہ سمجھ میں آئے تو بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں. تو اگر علی قرآن میں ہے، قرآن نہیں، اگر علی دوش رسالت پر آ جائے تو مہر نبوت ہے، اور اگر علی دست رسالت میں ہے تو دست رسالت ہے. نہیں، اگر علی کلمے میں ہے تو کلمہ ہے، اگر علی اذان میں ہے تو اذان ہے. اگر اسلام کی تاریخ سے علی کو نکال دو گے تو اسلام کی تاریخ ہنگامہ خواہشات بن جائے گی. اگر علی کا نام لو گے تو یہی حق بن جائے گا. علی نام ہے تطہیر نفس انسان کا. علی نام ہے تطہیر نفس انسان کا. مطالبہ نہیں کہ آپ علی کو پکاریں، مطالبہ نہیں کہ آپ علی کو پکاریں، مطالبہ کمزور کرتے ہیں. ہم منبر سے مشورہ دیتے ہیں آپ بھی علی کو پکاریں، آپ بھی علی کو پکاریں. جب علی کو پکاریں گے آپ کے نفس کی تطہیر ہوتی چلی جائے گی، آپ کا نفس خواہشات سے بری ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا دامن حق سے بنتا چلا جائے گا. تو اکثریت میں ہو کے بھی آپ سرنگوں، اقلیت میں ہو کے بھی ہم سر بلند. اس لیے کہ علی جس میں سما جائے. ایک جملہ چن لیجئے اور محفوظ کر لیجئے. علی جس میں سما جائے. علی حق، مگر اب جملہ کہہ رہا ہوں، علی جس میں سما جائے وہ معیار حق و باطل قرار پاتا. علی جس میں سما جائے وہ معیار حق و باطل قرار پاتا. یہ ہے اجر رسالت، یہ ہے اجر رسالت. صفین میں اگر دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر راجا ہے، رومال سے قبضہ تلوار کو باندھ کر عمار دو لشکروں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے، عمار دو لشکروں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے تو سرگوشی چلی. کیا تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ عمار جہاں کھڑا ہوگا وہاں حق ہوگا؟ عمار جہاں کھڑا ہوگا وہاں حق ہوگا. سرگوشی چلی. کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ دیکھو قیامت تک کا فیصلہ. ہم قتل ہونے سے گھبراتے نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے. قیامت تک کا فیصلہ. کرو ہمیں قتل، دنیا کے جس گوشے میں چاہو کرو، لیکن سنو یہ آواز ہے ادھر کھڑے ہوئے حضرات کی کہ کیا تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا؟ عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا جس میں یہ محبت قیام پذیر ہو جائے، جس میں یہ محبت قیام پذیر ہو جائے وہ معیار حق و باطل بن جاتا ہے. جس میں یہ محبت قیام پذیر ہو جائے وہ دنیا سے گھبراتا نہیں، وہ موت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کلامی کرتا ہے. اس لیے جس عہد میں جو اس کو تلوار چلائے وہ فرقہ باغیہ کے دائرے میں کھڑا ہوگا، وہ فرقہ باغیہ کے دائرے میں کھڑا ہوگا.
اس لیے ہم نے کبھی موت سے راہ فرار اختیار نہیں کی. محبت مانیے حیات بدل دیتی ہے, محبت مانیے حیات بدل دیتی ہے. کوئی تلوار کے نیچے سے نکل جانے کو حیات سمجھتا ہے, کوئی تلوار کے نیچے سر رکھ دینے کو حیات سمجھتا ہے. تلوار کے نیچے سے نکل جانے کو حیات سمجھتا, کوئی تلوار کے نیچے سر رکھ دینے کو حیات سمجھتا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ مجلسیں کیوں برپا ہو رہی ہیں؟ سنو عمار کی آواز سنو, سنو عمار کی آواز سنو. عمار نے دونوں ہاتھوں میں تلواروں کو بلند کرتے ہوئے کہا, سنو کل ہم تم سے لڑے تھے, کل ہم آئینہ دکھایا, آئینہ دکھایا. کہا کل ہم تم سے لڑے تھے تنزیل پر, آج ہم تم سے لڑ رہے ہیں تعویل پر. کل ہم تم سے لڑے تھے تنزیل پر, آج ہم تم سے لڑ رہے ہیں تعویل پر. نہیں سمجھ لیجیے, آپ نے کہا کل ہم تم سے لڑے تھے کہ قرآن صامت کو مانو, اور آج لڑ رہے ہیں قرآن ناطق کو مانو. اب سمجھ میں آئی مجلسیں, مجلسیں آواز دیتی ہیں کہ قرآن منزل تنزیل میں ہے. اگر کربلا کے اوراق نہ الٹے تو یہ تعویل کی راہیں طے نہیں ہو سکتی. تو عزیزوں مجلسیں تنزیل سے تعویل کی راہوں کو منور کرتی ہے, مجلسیں تنزیل سے تعویل کی راہوں کو منور کرتی ہے. ملوکیت کو اس لیے یہ راہ پسند نہیں, ملوکیت کو اس لیے یہ راہ پسند نہیں کہ ملوکیت اندھیرا پسند ہے اور ہم اجالا پسند ہے. ملوکیت اندھیرا پسند ہے, ہم اجالا پسند ہے. جہاں جہاں کربلا ہے وہاں وہاں روشنی. وہ چراغ جو بجھ کے جلا تھا, وہ چراغ جو بجھ کے جلا تھا, اسی کی روشنی سے حیات میں اجالا ہے, اسی کی روشنی سے حیات ہو جائے. بات حسین دنیا تو اندھیر ہو گئی, بات حسین دنیا تو اندھیر ہو گئی, حیات اندھیر ہو گئی. علی کی بیٹی کی کریمی, علی کی بیٹی کی کریمی, اس نے اپنے خیمے کے چلتے ہوئے شعلوں سے تاریکی کو روشنی بنا, تاریکی کو روشنی بنا. ہے کسی میں یہ جرأت احساس کہ جلتے ہوئے خیمے کی حدت کو اپنے نفس میں سمو اور اپنے نفس کی تاریکی کو روشنی میں بدلے. چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے, چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے. کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی, کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی. 17 محرم محمد کی نواسیاں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار داؤں, کمر میں زنجیروں کا لنگر. اللہ رے صبر سید سجاد. ہر ناقے کے ساتھ ایک نیزہ بلند تاکہ پہچانا جا سکے کہ اس ناقے پہ کون بی بی سوار ہے, کون بی بی سوار ہے. لیکن ہاں سنو, ایک سر تو بار بار سر نیزہ آیا,
لیکن قیام نہ کر سکا، اسے گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ یہ سر لشکر کے علمدار کا سر، یہ سر لشکر کے علمدار کا سر۔ سنو، جس بچے کو زیر خاک حسین نے چھپایا تھا، ماں جب اسیر ہو کے چلی تو اس کے ناقے کے ساتھ بھی ایک نیزہ بلند ہوا۔ اللہ رے صبر حضرت گبا، ماں نے سر بلند کر کے دیکھا، ننھا سا تارا جھلملا، ننھا سا تارا جھلملا۔ کوفے کے بازار میں اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا، کوفے کے بازار میں اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا۔ ایک انبوئے کثیر جمع تھا تماشا دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے۔ تو راوی کہتا ایسے میں ایک نوجوان چند نوجوانوں کے ہمراہ شمشیر بکف آگے بڑھا، شمشیر بکف آگے بڑھا، اور اس نے ایک نیزہ بردار پہ حملہ کیا۔ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ یہ حبیب کا بیٹا تھا۔ جب باپ کے سر کو نوکے سنا پہ دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، نیزہ بردار پہ حملہ کیا اور اپنے باپ کے سر کو حاصل کیا، اور سینے سے سر کو لگا کے چلا تو یہ کہتا ہوا چلا، جس کے وارث زندہ ہو اس کا سر اس طرح نیزے پہ نہیں۔ بس دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں، حبیب کے بیٹے ذرا ایک نظر میرے امام پر، ذرا ایک نظر میرے امام پر۔ بازار میں قافلہ چلتے چلتے ٹھہر گئے، بازار میں قافلہ چلتے چلتے ٹھہر گئے۔ بام پر عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی، کوٹھے پر عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی، اور قریب بام پر ایک خاتون نے کنیز کو آواز دی اور آواز دے کے کہنے لگی، یہ جو بچی اس خاتون کی آغوش میں، اس کے ہونٹ ٹوٹے، یہ پیاسی معلوم دیتی، چل چل کے اسے پانی پلا، چل چل کے اسے پانی پلا۔ کنیز نے کشتی آپ کو سر پہ رکھا، کنیز آگے آگے چلی اور یہ خاتون پیچھے پیچھے چلی، اور اس ناقے کے قریب آئی کہ جس ناقے پہ وہ بچی ایک خاتون کی آغوش میں بیٹھی، قریب آ کے کہنے لگی، بی بی یہ بچی پیاسی معلوم دیتی، میں اس کے لیے پانی لاؤں، اس سے کہے کہ یہ پانی پیے اور میرے حق میں دعا کرے، یہ پانی پیے اور میرے حق میں دعا کرے۔ ناقے کی بلندی سے آواز آئی، بی بی تو بتا تیری کیا دعا ہے، پہلے یہ تیرے حق میں دعا کرے، پہلے یہ تیرے حق میں دعا کرے۔ سنیں گے؟ کہنے لگی، یہ یتیم معلوم دیتی ہے، یہ یتیم معلوم دیتی ہے، کہاں یہ بچی یتیم ہے۔ تو کہنے لگی، اس سے کہو یہ دعا کرے کہ جیسے یہ یتیم ہوئی خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ سکینہ بی بی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، آبی، اور ناقے سے آواز آئی کہ اور کیا دعا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے تم اسیر ہوئے خدا کسی کو ایسے اسیر نہ کرے۔
بچی نے کہا ابھی، اور پھر اس نے کہا کہ تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے اللہ رسول کا مدینہ دکھائے۔ مدینے کا نام آیا تو ناقے سے بھرائی ہوئی آواز آئی، مدینے جا کے کریں گی کیا؟ تو کہنے لگی وہاں میرے سید و سردار میرا آقا حسین، میری شہزادیاں ان کے دروازے کی جاروب کشی کروں گی۔ شہزادی نے رخ سے بالوں کو ہٹایا اور بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا ام حبیبہ اگر اپنے سید و سردار کو دیکھے گی تو پہچان لے۔ کہا کیوں نہیں، برسوں خدمت کی ہے۔ تو شہزادی نے کہا دیکھ وہ نوک سینہ پر تیرے سید و سردار کا سر ہے۔ سر کو بلند کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور پھر کہا جن شہزادیوں کی تجھ کو تلاش ہے وہ دیکھ یہاں بے مخنا اور ردا، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے کوفے کے بازار سے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّوْمَ ينقلبون